آج ہم آپ سب کو وادی خود طور کو اپر چترال کی سیر کرا رہے ہیں۔ مہمان نوازوں کی سرزمین خود، جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہونے کے علاوہ تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال نہایت نفیس و ملنسار اور مہمان نوازی سے جنون کی حد تک محبت رکھنے والے انسانوں کا مسکن ہے۔ 9,934 فٹ کی بلندی پر واقع اس حسین وادی کو بالخصوص طور کو اور بالعموم چترال کی سر کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے باشندے نہ صرف اخلاق یافتہ، تعلیم یافتہ اور امن پسند ہیں، بلکہ اپنی انمول تاریخ و ثقافت، اسلام سے سچی لگاؤ اور اپنی شرافت داری کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ 2 ولیج کونسلات میں پھیلی ہوئی اس وادی میں جب انسان ایک بار قدم رکھتا ہے تو بار بار آنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں کے باسیوں کی صفات میں آداب مہمان نوازی اور پرخلوص محبت کسی مقناطیسی دھات کے اندر چھپی ہوئی خفیہ صلاحیت سے کم نہیں۔ علاوہ ازیں کچھ قابل دید مقامات و نظارے ایسے بھی ہیں جو اس خوبصورت بستی اور یہاں کے مکینوں کے بارے میں مزید دلچسپی کا باعث بنتی ہے، جو کہ اختصاراً آپ کی سماعتوں کے منتظر ہے۔ گیسو مسجد ادائیگی نماز پنجگانہ و نماز جمعہ، عیدین اور دیگر مذہبی اجتماعات کی ادائیگی کے لیے عالیشان عبادت خانہ بصورت شاندار طرز تعمیر دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اس مسجد شریف سے متصل ہی گیسو کی زیارت بھی واقع ہے، جو کہ ایک خاص اور مفصل تاریخی اہمیت رکھتا ہے، جس کی تفصیل بعد میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رجو اپنے ابتدائی آیام کی تاریخ سے لے کر اب تک چترال بر میں سب سے بڑی نہری نظام ہے۔ اسٹیٹ دور میں کاری سے لے کر یارقوم تک کے عوام اس نہر کی تعمیر میں حصہ لے چکے تھے۔ اس نہر کی سالانہ صفائی مہم اور پانی کی تقسیم کے علاوہ اس نہر سے متعلقہ دیگر تمام امور کی انجام دہی اسی زمانے کے رائج کردہ پرانی ثقافتی دستور کے مطابق تا اندام چلے آ رہے ہیں۔ یہاں سے نکلا ہوا پانی خود ویلی کے علاوہ اس سے متصل اور دور دراز ایریے پر پھیلے ہوئے دیہات کو سیراب کرتا آ رہا ہے۔ تمام صارفین آب پاشی اسی پرانی دستور کے پابند ہیں، نیز اس بابت ڈاکومنٹس بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خود ہائی اسکول جو آج کل ہائی سیکنڈری کا درجہ پا چکا ہے، جو نوجوان نسلوں کی علمی اور اخلاقی نشوونما کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے اور خود کے اندر علم کے میدان میں بہت سے روشن ستارے بھی پیدا کیا ہے۔ خود پلے گراؤنڈ مختلف قسم کے کھیلوں کی فروغ کے علاوہ دیگر سیاسی اور علاقائی اجتماعات کے سلسلے میں گراؤنڈ ہاضا کو ایک خاص تاریخی اور ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ مرخائے 6 اگست 2015 کو پاکستان آرمی کا Mi-17 ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کی امداد یعنی فلڈ ریلیف آپریشن ڈیوٹی کے دوران اسی پلے گراؤنڈ سے ٹیک آف کرتے ہی فنی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوتے ہوئے واپس گراؤنڈ میں آ گرا۔ تاہم اللہ کی فضل سے عملے کے تمام اسٹاف بحفاظت بچ نکلے۔ پھور خود سب سے آخری گاؤں ہے۔ اس کے آخر میں 11,343 فٹ کی بلندی پر مشہور سیاحتی اور تفریحی مقام شاقلشت واقع ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پر مقامی سطح پر کھیلوں کے مقابلے ہوتے آ رہے تھے۔ 2022-23 سے وہاں ڈسٹرکٹ سطح پر ایونٹ کا انعقاد ہونا شروع ہو چکا ہے اور چترال بھر سے ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں۔
پھولو کے علاوہ تمام روایتی اور ثقافتی کھیل دیکھنے کو ملیں گے۔ مزید برآں یہ ایریا مشہور چراگاہ بھی ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے چترال بر کی باسیوں کا گزر بسر زراعت کے بعد دوسرے نمبر پر مال مویشیوں اور گلابانی سے منسلک رہا ہے۔ آج کل بھی اسی مقام پر چرواہے بیل بکریوں کی ریول کو چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیل گائے اور یاگس کی بھی اچھی خاصی تعداد یہاں پر اور اس سے آگے نالوں پر موجود نظر آ رہے ہیں۔ چرواہوں کا اس ایریے کی جانب جوق در جوق آمادگی کا رجحان بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ پشال پھوکا سور پر دور لوا پشال پھوکا سور پر دور لوا لکھلوا 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 ہے۔ نیز اسی مقام سے ہوتے ہوئے کھتان پاس کو عبور کر کے یارخون ویلی میں داخل ہونا مختصر، آسان اور ممکن ہے۔ آر پار انسانوں اور مال مویشیوں کی منتقلی کے حوالے سے مختصر ترین راستہ اور گزرگاہ ہے۔ ماضی میں سیاحوں کے لیے یہ گزرگاہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ آج کل بھی چپ ایبل روڈ یا سرنگ تعمیر کر کے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ دی جا سکتی ہے۔ دور حاضر میں عوام الناس کی اہم ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے اور دفاعی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں آپ سب سے ہماری پیج کھو ثقافت کو لائک، فالو اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی استدعا کرتے ہیں تاکہ آپ سب کی مکمل تعاون اور رہنمائی سے ہم یہاں کی ثقافت اور سیاحت کو ترقی دے سکیں گے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔